ناول گفٹ باسکٹ رائٹر آمنہ سلیم خان آخری قسط کیا تم جون ہو؟ روح کی آواز لرزتے ہوئے بمشکل اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ ہاں میری روح، میں جون ہوں۔ ایک باری گونجدار مردانہ آواز روح کے کانوں سے ٹکرائی۔ باہر موسلا دھار بارش برس رہی تھی، بادل مسلسل گرج رہے تھے اور بارش کا شور اس لمحے کو اور زیادہ خوفناک بنا رہا تھا کہ کیا یہ میں باسکٹ اٹھا لوں؟ روح نے گھبراہٹ میں پوچھا۔ ہاں اٹھا لو، یہ تمہاری ہی ہے، اس شخص نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ روح نے فوراً باسکٹ اٹھائی اور دروازہ بند کرنے لگی۔ مگر ایک منٹ لڑکی، ایک منٹ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس نے اچانک سر سے ٹوپی اتار کر نیچے پھینک دی۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا جو اس نے اگلے ہی لمحے سائڈ پر اچھال دیا۔ روح کے سامنے سیاہ رنگت کا ایک شخص کھڑا تھا، بڑے بڑے ہونٹ، سخت نقوش، جیسے کوئی حبشی ہو۔ تقریباً 35 سال کا وہ شخص روح کو حیرت اور خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ گھور رہا تھا۔ روح نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ایسا ہوگا۔ اس کے ذہن میں تو کوئی 30 سالہ حسین نوجوان تھا، مگر حقیقت اس کی سوچ سے یکسر مختلف نکلی۔ روح لاشعوری طور پر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اچانک اس نے گن کا رخ روح کی طرف کر دیا۔ کیا مجھے اندر نہیں بلاؤ گی پیاری روح؟ روح نے نفی میں گردن ہلا دی۔ روح دروازہ بند کرو، ہمیں نہیں چاہیے کوئی باسکٹ۔ روشان کی آواز غصے اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ روح دروازہ بند کرنے لگی تو اس شخص نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں پتہ ہے اب تک 10 لڑکیاں یہ گیم کھیل چکی ہیں۔ وہ زبردستی گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا اور اس کے پیچھے دوسرا شخص بھی جو بالکل اس کے جیسا ہی سیاہ رنگت والا تھا۔ روشان چیخ رہی تھی مگر بارش اور بادلوں کی گرج میں ان کی آواز کہیں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ 2 تھے، ایک نے روشان کو دبوچ رکھا تھا اور دوسرا روح کو۔ انہوں نے گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا تاکہ ان کی آواز باہر نہ جائے۔ تمہیں پتہ ہے روح، جو لڑکی یہ گیم جیت جاتی ہے، وہ مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں اسی طرح اس کے گھر باسکٹ لے کر جاتا ہوں اور پھر اسے پرپوز کرتا ہوں۔ روح مسلسل رو رہی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جو مجھے ریجیکٹ کرتی ہے، اس کی آواز سرد اور بے رحم ہو گئی، میں اسے جان سے مار دیتا ہوں۔ روح کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو روح، اس نے روح کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ، کیا تم مجھے قبول کرتی ہو؟ روح نے نفی میں سر ہلا دیا۔ او، مجھے پہلے ہی پتا تھا، وہ طنزیہ ہنسا۔ مجھے خوبصورت لڑکیوں سے بہت نفرت ہے، تم خود کو آخر سمجھتی کیا ہو؟ بارش بدستور برس رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور اس خوفناک رات میں روح کی چیخیں اندھیرے میں دب کر رہ گئی تھی۔ کمرے میں گھٹن بھری خاموشی تھی جسے اس آدمی کی تلخ اور زہریلی آواز چیر رہی تھی۔ بدصورت مردوں کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا ہم انسان نہیں ہوتے؟ اس کی آواز میں برسوں کا کچلا ہوا غرور، انتقام اور نفرت ابھر رہی تھی۔ اس نے کہکا لگایا، ایسا کہکا جو سننے والوں کی روح تک کو لرزا دے۔ میں نے اپنی کالج لائف میں ایک لڑکی کو پرپوز کیا تھا، اس نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، تب سے میں نے یہ کھیل شروع کیا ہے۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر وحشی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور تم بے وقوف مجھے اپنے گھر کی ہر بات بتاتی رہی۔ روشان، تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ بہن بہت بے وقوف ہے۔ اب وہ روشان سے مخاطب تھا اور کہکا لگاتے ہوئے کہا، پتہ ہے اس نے مجھے سب بتایا کہ کیسے تم نے اس کو ہاسٹل بھیجا تھا، اور پھر میں روح، ارے نہیں میری پیاری روح، اس کو میں تمہارے اور موسیٰ کے خلاف بھڑکاتا رہا، اور تمہیں پتہ ہے موسیٰ کو یہاں سے بیچنے کا مشورہ بھی میرا تھا۔ روشان نے حیرت اور بے بسی سے روح کی طرف دیکھا۔ کل رات روح کو اچانک خیال آیا، اس نے اپنے گھر کا ایڈریس دیا تھا، پر وہ تو اب ہاسٹل رہتی ہے اور جون باسکٹ اس کے گھر دینے آئے گا۔ اس نے دوبارہ فون پکڑا اور جون کو میسج کیا، روح، جون کیا آپ مجھے ہاسٹل باسکٹ دینے آ سکتے ہیں اگر میں باسکٹ جیت جاتی ہوں تو؟ جون، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد اسے جون کی طرف جواب آیا، روح، کیوں؟ جون، جو فارم پر ایڈریس ہوتا ہے باسکٹ وہاں ہی آئے گی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ جانتا تھا ہاسٹل میں سارے لوگ ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتا ہے، اگر وہ باسکٹ دینے ہاسٹل آیا تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ وہ روح کا اس کی بہن کے سامنے ریپ کر کے اسے مارنا چاہتا تھا۔ روح، میں اب اپنے گھر نہیں جا سکتی، وہاں موسیٰ بھائی بھی ہوں گے، میں ان دونوں سے نہیں ملنا چاہتی۔ جون، وہ گھر تمہارا بھی ہے، تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ وہ گھر موسیٰ کا نہیں ہے، میں تمہیں ایک میسج لکھ کر دیتا ہوں، بس وہ میسج کاپی کر کے اپنی بہن کو بھیج دو۔ روح، اوکے۔ جون، صبح مجھے کالج سے چھٹی ہے، میں آپ سے ملنے گھر آنا چاہتی ہوں، پر میری شرط ہے کل کا سارا دن موسیٰ بھائی گھر سے باہر رہیں گے اور رات کو بھی وہ گھر نہیں آئیں گے۔
جب تک میں ہاسٹل واپس نہیں آ جاتی، روح نے گھبراتے ہوئے روشان کو میسج بھیج دیا، میرا بس چلے تو اب میں اس دنیا سے ہر خوبصورت لڑکی کو ختم کر دوں گا۔ وہ دیوانہ وار ہنسا اور گن کی سرد بے رحم نوک روح کی نازک گردن پر رکھ دی۔ روح کی سانسیں تھم سی گئی، آنکھوں میں خوف مجمد ہو گیا۔ نہیں نہیں، میری بہن کو چھوڑو۔ روشان کی سسکتی ہوئی چیخ کمرے میں گونج اٹھی، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ وہ دیوانہ وار مزاحمت کر رہی تھی مگر اچانک تھا دوسرے آدمی کے ہاتھ سے گن چل گئی، گولی روشان کے پیٹ میں پیوست ہو گئی، وہ زمین پر لڑکھڑا کر گر گئی۔ روح کی چیخ اس کے حلق میں ہی اٹک گئی، جیسے آواز اس نے بھی اس منظر کو دیکھ کر ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہو۔ سیاہ فام شخص نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کو نہیں مارنا تھا۔ وہ ابھی مڑا ہی تھا کہ ایک لمحے کی جرأت نے روح کو طاقت دے دی۔ اس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے گن چھین لی۔ میں گولی چلا دوں گی۔ روح کی چیخ کانوں کو پھاڑ دینے والی تھی۔ یہاں سے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ دونوں آدمی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، وحشت اور حوصلہ تھا۔ دوسرا آدمی روح پر گولی چلانے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے تھا۔ روح نے گولی چلا دی، روح نے اس کے سینے میں گولی ماری تھی۔ سیاہ فام شخص گھبرا کر باہر کی طرف بھاگا مگر روح نے اس کی ٹانگ پر نشانہ لیا پر گولی اس کو نہ لگ سکی۔ ساتھ والے ہمسائے گولیوں کا شور سن کر باہر آ چکے تھے۔ روح نے پوری قوت سے شور مچایا، چیخیں اندھیرے میں پھیل گئی اور گولیوں کی آوازیں باہر کوئی آسانی سے سن سکتا تھا۔ ہمسائے آواز سن کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ پہلے دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آواز دب گئی تھی مگر اب سارا محلہ جاگ چکا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے، کسی نے پولیس کو کال کر دی۔ دو آدمی اس سیاہ فام شخص کے پیچھے بھاگے، وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ شاید اب اس کے انجام کا وقت آ چکا تھا۔ وہ کتنی ہی معصوم لڑکیوں کی زندگی ختم کر چکا تھا۔ ان دونوں نے اس کو جھپٹ لیا اور کالر سے دبوچتے ہوئے وہاں روح کے گھر تک واپس لے آئے۔ اتنی دیر میں وہاں پولیس بھی آ چکی تھی۔ روح ہامتی ہوئی واپس اندر بھاگی۔ کمرے میں ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا، دیواریں، فرش سب سرخ ہو چکے تھے۔ وہ کانپتے قدموں سے روشان کے پاس پہنچی۔ خون میں لت پت ہونے کے باوجود روشان کی سانسیں اب بھی چل رہی تھیں پر بہت مدھم۔ روح کے ہاتھ کانپ رہے تھے، موبائل کان سے لگاتے ہوئے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ موسیٰ بھائی، ابھی روشان کو گولی لگ گئی ہے۔ الفاظ اس کے ہونٹوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے جیسے ہر لفظ اس کے دل پر خنجر بن کر وار کر رہا ہو۔ کیا؟ موسیٰ کی آواز میں حیرت، خوف اور بے یقینی ایک ساتھ سمٹ آئے تھے۔ چند لمحوں کے لیے اس کے گرد سب کچھ ساکت ہو گیا۔ سڑک پر کھڑے لوگ بدحواسی میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، کوئی ایمبولینس کو کال کر رہا تھا، کوئی پولیس کو۔ پولیس دونوں آدمیوں کو پکڑ کر لے جا چکی تھی مگر پیچھے رہ گئی تھی صرف چیخوں، سرگوشیوں اور خوف کی لرزتی فضا۔ ہر چہرے پر حیرت اور پریشانی ثبت تھی، ہر زبان پر الگ کہانی۔ روح کا دل بس ایک ہی خیال میں اٹکا ہوا تھا، اس کی بہن۔ روشان کو جب ایمبولینس میں لٹایا جا رہا تھا تو روح کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ موسیٰ بھائی، ہم ہسپتال جا رہے ہیں، ایمبولینس آ گئی ہے، آپ بس سیدھا ہسپتال آ جائیں۔ وہ روتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی جیسے خود کو سنبھالنا بھی اس کے بس میں نہ رہا ہو۔ باہر آسمان قیامت ڈال رہا تھا، تیز بارش سڑکوں پر زور سے برس رہی تھی۔ موسیٰ نے جلدی سے موٹر سائیکل نکالی اور بائیک سٹارٹ کرتے ہی بارش نے اسے گھیر لیا۔ 1 منٹ میں ہی اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے مگر اسے کوئی پرواہ نہ تھی، اس کے دل میں صرف ایک ہی دھڑکن تھی، روشان۔ وہ پوری رفتار سے بائیک چلاتا جا رہا تھا، بارش، ہوا اور اندھی سڑکیں سب پیچھے رہتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف ایمبولینس ہسپتال پہنچ چکی تھی، اسٹریچر دوڑتے قدموں کے ساتھ ایمرجنسی کی طرف بڑھا اور ڈاکٹرز روشان کو فوراً اندر لے گئے۔ وہ رات خوف، بارش اور بے بسی کے شور میں لپٹی ہوئی تھی، ہر دل میں ایک ہی دعا میں بندھا ہوا تھا۔ موسیٰ بھی ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کی سفید روشنی میں روشان کی حالت دیکھ کر اس کے قدم جیسے وہیں جم گئے۔ روشان بے ہوش پڑی تھی، چہرہ زرد اور ہونٹوں پر جانچتی ہوئی سانسیں۔ ڈاکٹر تیزی سے اس کے زخم سے بہتا خون کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مشینوں کی فضا میں بے چینی گھول رہی تھی۔ ایک طرف پولیس والے سنجیدہ چہروں کے ساتھ سوالات لکھ رہے تھے اور دوسری طرف وقت جیسے تھم سا گیا تھا، ہر لمحہ کسی اندیکھے خوف سے بوجھل تھا۔ پولیس والوں نے روح اور موسیٰ سے بیان لیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو ہسپتال میں آئے 1 ہفتہ گزر گیا۔ 1 ہفتے بعد، آج روشان کو پورے 1 ہفتے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا۔ اس کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی پر وہ مزید ہسپتال نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ہسپتال کی دیواریں پیچھے رہ گئی مگر ان کے دلوں میں بسنے والی خاموشی گھر تک چلی آئی۔ روشان اب روح سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، اس کے لہجے میں عجیب سی ٹھنڈک اور آنکھوں میں ایسی چپ تھی جو سب کچھ کہہ کر بھی کچھ نہ کہتی۔
روح ہر لمحہ اس کے قریب جانا چاہتی تھی، معافی مانگنا چاہتی تھی، دل کا بوجھ اتار دینا چاہتی تھی۔ شرمندگی اس کے وجود میں یوں رچ بس گئی تھی جیسے یہ سایہ جو ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا۔ روح اور روشان نے جیسے ہی گھر کی دہلیز پار کی، سامنے کھانے کی میز پر رکھی ایک سجی سنوری گفٹ باسکٹ ان کی نگاہوں میں چبھ گئی۔ دونوں چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو تکتے رہی، حیرت اور سوال آنکھوں میں تیرنے لگے۔ یہ باسکٹ جہاں کیوں ہے موسیٰ؟ روشان نے سخت اور بڑھا ہوا لہجہ اختیار کیا، جیسے دل میں دبی ساری الجھن ایک ہی سوال میں سمٹ آئی ہو۔ میں جب گھر آیا تو یہ دروازے کے پاس زمین پر پڑی تھی، میں نے اس کو جلدی میں اٹھا کر میز پر رکھ دیا، موسیٰ نے سنجیدہ آواز میں کہا۔ جب سہاگ اور روشان ہسپتال تھی اور موسیٰ ہی وہاں شخص تھا جو کبھی کبھار گھر آ کر سامان اور کھانے پینے کی چیزیں لے جاتا تھا۔ قوانین کی پابندی میں ایک سے زیادہ لوگ ہسپتال ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ روشان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو موسیٰ نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا، مگر روشان اب بھی اسکول سے چھٹیوں پر تھی اور رہاب کالج سے خاصی غیر حاضر رہ چکی تھی۔ اس سال اس کی پڑھائی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا تھا۔ پورے ایک ہفتے بعد آج وہ دونوں اپنے گھر لوٹی تھیں۔ گھر ویسا ہی تھا، دیواریں، فرنیچر، خاموشی، سب کچھ پہلے جیسا، مگر ان کی زندگیوں میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں آس پاس کے ہمسائے جن کے گھر ان سے کچھ فاصلے پر تھے، آہستہ آہستہ عیادت کے بہانے اور حقیقت جاننے کی جستجو لیے ان کے گھر آنے لگے۔ روحاب کچن میں کھڑی مہمانوں کے لیے چائے بنا رہی تھی، مگر اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ مہمانوں کو چائے دے کر باہر آئی تو اچانک اس کی نظر گفٹ باسکٹ پر پڑی تو اس کے اندر جمع ساری ٹوٹ پھوٹ باہر آ گئی۔ وہ روتے ہوئے اس کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی، باسکٹ میں رکھی چیزوں کو بے دردی سے نوچنے لگی، توڑنے لگی۔ جو باسکٹ کچھ دیر پہلے خوشی اور تجسس کی علامت تھی، اب اس کے لیے دکھ اور نفرت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ باسکٹ میں پرفیوم، چاکلیٹس، بریسلٹ، سکن کیئر پروڈکٹس اور رنگ برنگی چوڑیاں سجی تھیں۔ ایک مکمل گفٹ باسکٹ کی طرح اس کو سجایا گیا تھا۔ اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور چیزوں پر پے در پے وار کرنے لگی، یہاں تک کہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ جو بھی عیادت کے لیے آ رہا تھا وہ الٹا ان کے زخموں پر نمک چھڑک کر جا رہا تھا۔ لوگوں کی نظریں، سرگوشیاں اور الزام ایک ہی سمت اشارہ کر رہے تھے، روحاب کی طرف۔ کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا تو کوئی موقع سے فائدہ اٹھا کر کہانیاں بنا رہا تھا۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ اس وقت موسیٰ گھر پہ کیوں نہیں تھا، یہی بات سب سے زیادہ شک پیدا کر رہی تھی۔ اور کچھ لوگ روشان کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے کہ جوان بہن کو گھر سے نکال کر ہاسٹل بھیج دیا، وہاں جا کر لڑکی بگڑ گئی۔ آخر لوگ اتنے تلخ کیوں ہو گئے تھے؟ دکھ میں ڈوبے اس گھر کو سہارا دینے کی بجائے وہ اسے اور گہری تاریکی میں کیوں دھکیل رہے تھے؟ محلے کی سرگوشیاں بڑھ گئیں، سوال اچھلنے لگے کہ آخر آدھی رات کو وہ دو آدمی ان کے گھر کیسے آ گئے تھے؟ باتیں بنتی رہیں اور لفظوں کی نوک روح کے دل میں اترتی چلی گئی۔ بدنامی کی دھند آہستہ آہستہ اس کے گرد پھیلنے لگی۔ موسیٰ جب بھی گھر سے باہر نکلتا، لوگ سوالوں کا انبار لگا دیتے اور وہ خاموشی سے سب سن کر گزر جاتا۔ روشان واپس گھر آ چکی تھی، وقت نے زخموں پر ہلکی سی پٹی باندھ دی تھی اور زندگی آہستہ آہستہ معمول کی راہ پر لوٹنے لگی تھی، مگر کچھ چیزیں وہی رک گئیں جہاں درد نے انہیں چھوڑا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں وہی ٹوٹی باسکٹ پڑی رہ گئی تھی جس میں پرفیوم، چاکلیٹس، بریسلٹ، سکن کیئر پروڈکٹس اور رنگ برنگی چوڑیاں سجی تھی۔ ایک مکمل گفٹ باسکٹ جو اب خوشی کی نہیں بلکہ ایک ادھوری کوشش اور خاموش پچھتاوے کی علامت بن چکی تھی۔ روح نے ان سب چیزوں کو ہتھوڑے سے بری طرح سے کچل کر رکھ دیا تھا۔ رات کو جب سو رہے تھے، باہر ہلکی ہلکی دھند پڑ رہی تھی، سردیوں کی تاریک رات تھی۔ روح نے وہ باسکٹ پکڑی اور چھت پر لے کر چلی گئی۔ چھت پر جا کر اس نے باسکٹ کو آگ لگا دی، ہر طرف دھواں پھیل گیا، آگ کی پیلی روشنی اس کے چہرے پر تھی۔ جب چیزیں مکمل طور پر جل گئی، روح روتے ہوئے واپس نیچے آ گئی۔ وہ چیزیں جو انسان کو رسوا کر دیں، آخر ان کو استعمال کرنے کا حوصلہ کہاں سے آئے؟ اب آگے سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ سوال روشان کے دل میں مسلسل گونج رہا تھا، پریشانی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی، جیسے ہر لمحہ اس کے وجود پر بوجھ بن کر ٹوٹ رہا ہو۔ لوگوں کی باتیں، سرگوشیاں اور طعنوں کے تیر وہ جانے انجانے اپنے سر پر سوار کر چکی تھی۔ ایسے نازک وقت میں موسیٰ اس کے لیے سایہ بن کر کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گھڑی بہت کٹھن ہے، اس لیے وہ ایک ایک لمحہ اپنی بیوی کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے نزدیک اس تمام ہنگامے کا واحد یہی حل تھا کہ روح کی شادی کر دی جائے تاکہ باتوں کے دروازے خود بخود بند ہو جائیں۔ روح کالج جا چکی تھی اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روشان گمسم اپنی سوچوں میں ڈوبی بیٹھی تھی، جبکہ موسیٰ میز پر جھکا بچوں کے ٹیسٹ چیک کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر روشان کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کی آواز میں نرمی اور اپنائیت تھی۔ روشان کی آنکھیں بھر آئیں۔
جو کچھ ہوا ہے اسے یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے پوری نہیں کر سکی۔ میں اپنے ماما بابا کو کیا جواب دوں گی؟ وہ رکی جیسے لفظ اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہوں۔ موسیٰ خاموشی سے اس کے الفاظ ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ روحا میری ذمہ داری تھی، مجھے اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ وہ مجھ سے چھپ کر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا گئی؟ ہاسٹل جانے سے پہلے وہ اس گیم کا حصہ بن چکی تھی اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ یہ کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موسیٰ اٹھ کر روشان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جیسے اس کے بکھرتے حوصلے کو سمیٹ رہا ہو۔ میری جان، کیوں ان سب باتوں کو اپنے سر پر سوار کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ اس نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے، ایک دو دن باتیں کریں گے اور پھر خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد روشان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، موسیٰ، ہم لوگ کی شادی کروا دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں سے چلی جائے اور کسی کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ موسیٰ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، وہ خود بھی بہت ڈسٹرب ہے، یہاں سے جائے گی تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے اسی بارے میں اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، لڑائی بازی کے دیور سے وہ وکالت کر رہا ہے۔ 24 سال کی عمر ہے، شکل صورت بھی اچھی ہے، روح کی شادی اس سے کروا دیتے ہیں۔ آج کل وہ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ میں نے اسے سارا معاملہ بتا دیا ہے، لڑکا سمجھدار ہے۔ اس نے رحاب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی۔ دوسری طرف عالج میں رحاب کا دن کسی حساب سے کم نہ تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ کچھ آنکھوں میں حقارت تھی، کچھ میں تجسس اور کچھ میں خالص زہر۔ حتیٰ کہ اس کی اپنی سہیلیاں بھی اس کے بارے میں باتیں بنا رہی تھیں۔ جسے وہ کبھی معمول سمجھتی تھی وہ بات اب ہرگز معمولی نہ رہی تھی۔ ہر کسی نے اپنی اپنی کہانیاں گڑھ لی تھیں۔ کچھ لڑکیاں اس کا مذاق اڑا رہی تھیں کہ روح نے اپنی عمر کے کالے شخص کو دوست بنا رکھا تھا۔ توبہ توبہ، ہم تو اسے کتنا معصوم سمجھتے تھے اور یہ کیا نکلی۔ روح نے دانت بینچ لیے، آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ خاموش رہی۔ صبر کے ساتھ خاموشی میں لپٹی ہوئی وہ ہر بات سہتی رہی، کیونکہ بعض درد چیخ کر نہیں بس خاموشی سے برداشت کیے جاتے ہیں۔ اس کا دل شدت غم سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ناکام کوشش میں خاموش بیٹھی رہی۔ دل چاہتا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے مگر ضبط کا بوجھ اس نے اپنے وجود پر لاد رکھا تھا۔ کالج پہنچی تو وہاں اس کی آزمائش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ٹیچرز ایک کے بعد ایک اسے اتنے دن آنے پر ڈانٹتی رہی، حالانکہ سب جانتے تھے کہ وہ پچھلے کئی دن اپنی بہن کے ساتھ ہسپتال میں رہی ہے۔ ہر ڈانٹ اس کے دل پر ایک نیا زخم لگا رہی تھی۔ اسی لمحے اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ کل سے کالج نہیں آئے گی۔ ہر جگہ سے اس کا رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ چھٹیوں کا وقت آیا تو اس کا ضبط ٹوٹ کر بکھر گیا، آنسو بے اختیار بہنے لگے اور وہ سسکتی ہوئی کالج سے گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے بھر اس کا دل کسی ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح جھکتا رہا۔ گھر پہنچی تو سیدھی روشان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ پہلے ہی کھلا تھا اور موسیٰ بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ روح خود کو سنبھال نہ سکی، وہ روتے ہوئے روشان کے گلے سے لگ گئی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس کی آواز ہچکیوں میں ٹوٹ رہی تھی۔ سب مجھے غلط کہہ رہے ہیں، سب بہت برے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، مجھے نہیں رہنا جہاں۔ وہ روشان کے گلے لگی، آنسوں میں ڈوبی، دل کا سارا بوجھ لفظوں میں انڈیل رہی تھی۔ روشان خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی، جیسے ماں اپنے بکھرے ہوئے بچے کو سہارا دیتی ہے۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ چپ کر جاؤ رحاب، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لوگوں کی پرواہ مت کرو۔ رحاب روتے ہوئے بولی، میں کل سے کالج نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں جانا، ٹیچرز نے مجھے بہت ڈانٹا ہے۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ آہستہ آہستہ خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ روشان اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس سے شادی کی بات کرنا چاہتی تھی مگر جانتی تھی کہ یہ لمحہ اس گفتگو کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا۔ خاموشی نے کمرے کو اپنی گرفت میں لے لیا اور روشان کے دل میں فکر کی ایک نئی لہر اٹھنے لگی۔ جس ذہنی اور جذباتی کیفیت سے وہ گزر رہی تھی، اس حال میں کتاب کے لفظ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا جاتے تھے۔ پڑھائی پر توجہ دینا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اندر سے بکھر چکی تھی اور اسے کسی مضبوط سہارے کی شدید ضرورت تھی۔ ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ اس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ یہ دکھ کم تھا جو اب اسے یہ بھی ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا ایک دکھ کم تھا جو قسمت نے اس معصوم کو مزید آزمائشوں میں ڈال دیا؟ اس نے جو ان کی صورت میں جسے اپنا دوست سمجھا تھا وہی اس کے اعتماد کو چکنا چور کر دے گا، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ رحاب پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، جیسے کسی نے اس کی ہنستی بستی دنیا ایک ہی جھٹکے میں ویران کر دی ہو۔ پڑھائی سے اس کا دل بالکل اٹھ چکا تھا اور اب وہ کالج جانے کا حوصلہ بھی کھو بیٹھی تھی۔
روشان اس کے حال پر اندر ہی اندر گل رہی تھی۔ خود گولی کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے، طبیعت مکمل طور پر سنبھلی بھی نہ تھی، مگر روح کے لیے اس کا دل ہر لمحہ بے چین رہتا تھا۔ اسے شدت سے احساس تھا کہ اس وقت روح کو گھر کی پناہ، اپنوں کی قربت اور تحفظ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دن جو ہی خاموشی اور فکروں کے سائے میں گزرتے گئے، کالج سے فون آتے رہے، مگر روشان صاف کہہ چکی تھی کہ روح اب کالج نہیں آئے گی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی، وہ رحاب کی شادی لڑیب کے دیور حیدر سے کر دے گی۔ شادی کے بعد روح ایک نئے سرے سے کسی اچھے اور محفوظ کالج میں دوبارہ تعلیم کا آغاز کرے گی۔ وہ اس جگہ مزید نہیں پڑھ سکتی تھی جہاں ہر لمحہ جون کے نام پر اس کا مذاق اڑایا جاتا، جہاں ہر نظروں میں ایک نیا زخم چھپا ہوتا۔ روح آہستہ آہستہ ڈپریشن کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی تھی، اور اب ان حالات سے نکالنے والا شاید صرف حیدر ہی تھا۔ اسے ایک نئی شروعات اور ایک نئی زندگی کی ضرورت تھی، ایسی زندگی جہاں ماضی کے سائے کم اور مستقبل کی روشنی زیادہ ہو۔ روشان آہستہ قدموں سے روح کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی بکھری ہوئی تھی، جیسے دیواریں بھی کسی درد کو سنبھالے کھڑی ہو۔ روح خاموشی سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں چھت پر جمائے، جیسے سوچوں کے کسی گہرے سمندر میں ڈوبی ہو۔ روح میری جان، روشان نے محبت اور پناہیت سے پکارا، اٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ روح چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی آپ ہی بولیں۔ روشان نے ایک لمحہ توقف کیا، جیسے الفاظ چنتی ہو۔ بات کچھ یوں ہے کہ تم جانتی ہو لوگ کیسی فضول باتیں بنا رہے ہیں۔ موسیٰ جب بھی گھر سے باہر جاتا ہے، لوگ اسے ہم دونوں کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں۔ روح خاموشی سے روشان کے چہرے کو دیکھتے رہی، آنکھوں میں سوال اور دل میں اندیشے۔ دیکھو میری بہن، روشان نے نرمی مگر یقین سے کہا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، تم شادی کر لو، یہاں سے چلی جاؤ، ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ وقت کے ساتھ لوگوں کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ روح پہلے تو بالکل خاموش رہی، پھر جیسے اندر سے ہمت سمیٹ کر بولی، جون والے واقعے کے بعد کون مجھ سے شادی کرے گا؟ سب کی نظر میں میرا کردار خراب ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں باہر آئی، آنسو پلکوں کی دہلیز پر ٹھہر گئے۔ روشان نے فوراً پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، نہیں روح میری جان، لڑیب بابی کا دیور تم سے شادی کے لیے تیار ہے۔ یہ کہتے ہوئے روشان کے ہونٹوں پر ہلکی سی امید بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی شادی پر لڑیب کے سسرال والے بھی آئے تھے۔ وہیں حیدر کی نظر رحاب پر پڑی تھی، اور رحاب نے بھی حیدر کو دیکھا تھا۔ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ اچھا لگتا تھا۔ روشان کو یقین تھا کہ رحاب انکار نہیں کرے گی۔ کچھ دیر رحاب خاموش رہی، جیسے ذہن میں بہت کچھ تول رہی ہو، پھر سنجیدگی سے پوچھا، کیا حیدر کو جون والے واقعے کا علم ہے؟ ہاں، روشان نے فوراً جواب دیا، وہ سب جانتا ہے، موسیٰ اس کا دوست ہے اور اس نے اسے سارا سچ بتا دیا ہے۔ یہ سن کر رحاب کو شدید حیرت ہوئی، سب کو جاننے کے بعد بھی وہ شادی کے لیے کیسے راضی ہو گیا؟ روشان نے آہستہ آہستہ کہا، اس کی نظر میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی ہوتا، تم نے تو صرف ایک گیم میں حصہ لیا تھا، آگے سے وہ لوگ غلط نکلے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ یہ الفاظ حیدر کے ہیں، روشان نے نرمی سے اضافہ کیا۔ رحاب اب بھی حیرت سے روشان کو دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو سمجھ بیٹھی تھی کہ ساری دنیا اس کے خلاف ہو چکی ہے، کہ لوگ اس کے کالتی رنگت والے شخص کے حوالے سے روح کا مذاق بنا رہے ہوں گے، مگر شاید ہر دل یکساں نہیں ہوتا۔ رحاب کی شادی کے لیے راضی ہونے کے بعد دونوں گھر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ نکاح کی مختصر سی تقریب خاموشی اور سادگی کی چادر اوڑھے مکمل ہو گئی۔ چند قریبی لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور آنکھوں میں چھپی بے شمار امیدیں۔ یوں روح کا نکاح حیدر کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ حیدر نے اسی لمحے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ روح کی زندگی میں صرف محبت، احترام اور سکون بن کر آئے گا۔ موسیٰ اسے پہلے ہی روح کی نازک حالت سے آگاہ کر چکا تھا، اور یقیناً موسیٰ نے اپنی بہن رحاب کے لیے اپنے جیسے ہی ایک نرم دل اور بااصول انسان کا انتخاب کیا تھا۔ رخصتی کے وقت روح نے خاموش آنکھوں کے ساتھ نئی زندگی کی دہلیز پار کی اور حیدر کے ہمراہ اس کے گھر آ گئی۔ یہ گھر دو بھائیوں کا تھا، حیدر اور سجاد۔ سجاد کی شریکی حیات موسیٰ کی بہن لڑیب تھی، جبکہ حیدر کی زندگی کی ہمسفر اب رحاب بن چکی تھی۔ ہر رشتہ جیسے تقدیر کی ڈور سے بندھا ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رحاب دوپٹے میں چہرہ چھپائے خاموشی سے بیٹھی حیدر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں اور جسم بخار سے جل رہا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز میں خلوص اور نرمی گھلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں، رحاب نے مختصر سا جواب دیا، مگر لہجے کی لرزش سب کچھ کہہ گئی۔ حیدر نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، کیا واقعی ٹھیک ہیں؟ اس کے لمس پر ہی حیدر چونک گیا۔ ہاتھ غیر معمولی حد تک گرم تھا، جیسے تیز بخار کی تپش چھپی ہو۔
میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے، رحاب نے اداسی سے کہا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میں ابھی آپ کے لیے دوائی لے آتا ہوں، حیدر نے فوراً کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، رحاب نے جلدی سے انکار کیا۔ کیوں نہیں؟ اتنا تیز بخار ہے، لگتا ہے آپ نے بالکل اپنا خیال نہیں رکھا، حیدر کے لہجے میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ رحاب خاموش رہی، جیسے لفظ ساتھ دینے سے انکار کر گئے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حیدر دوبارہ کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں گرم چائے کا کپ اور دوائی تھی۔ رحاب نے اب چہرے سے دوپٹہ ہٹا دیا تھا۔ میرون رنگ کے روسی لباس میں ملبوس وہ اس لمحے غیر معمولی طور پر حسین لگ رہی تھی، جیسے تھکن اور کمزوری کے باوجود حسن اپنی جگہ قائم ہو۔ حیدر کے لبوں سے بے اختیار نکلا ماشاءاللہ نکلا، مگر آواز اتنی مدھم تھی کہ جیسے وہ لفظوں سے زیادہ دل کی گہرائی سے ادا ہوا ہو۔ روح نے خاموشی سے دوائی نگلی، جیسے لفظوں میں کہی نہ جا سکنے والی تھکن کو بھی ساتھ ہی اتار لیا ہو۔ آپ کو سو جانا چاہیے، تھک گئی ہوں گی، حیدر نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے اس کی سانسوں کا بھی خیال رکھ رہا ہو۔ مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں، تھوڑی دیر بعد سو جاؤں گی، روح نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ حیدر بیٹھ کی دوسری طرف اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات کرنی ہے؟ کمرے میں ہلکی سی خاموشی اتری، پھر روح نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ مجھ سے شادی کیوں کی، جبکہ آپ کو سب کچھ پتا ہے؟ حیدر ایک لمحہ توقف کیا، پھر گہری سانس لے کر بولا، کیا ہم اس موضوع پر بات نہ کریں؟ کیونکہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا میری جان، پر مجھے جاننا ہے۔ روح کی آواز میں ضد تھی، مگر آنکھوں میں بے بسی۔ حیدر نے نرمی سے کہا، میرے خیال میں آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، آپ نے بس ایک گیم میں حصہ لیا تھا، آگے سے وہ لوگ غلط نکلے، اس میں آپ کا کیا قصور؟ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، یقین تھا، اور اگر کوئی غلطی تھی تو میں اسے آپ کی کم عمر کی نادانی سمجھ کر معاف کر چکا ہوں۔ ویسے بھی میرا سوچنے کا انداز باقی لوگوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ روح کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ ارے ارے، یہ کیا بات ہوئی، رو کیوں رہی ہیں؟ حیدر نے فوراً کہا، میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو رونے نہیں دوں گا، واپس بھیجو آنسو، چلو شاباش۔ روح نم آنکھوں کے ساتھ ہنس پڑی۔ میں تو نہیں رو رہی، آپ کو کس نے کہا؟ بہت خوب، ایسے ہی ہنستی رہا کریں۔ حیدر مسکرا دیا، ہنستی ہوئی آپ زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ساری محبت آج ہی اس حسین لڑکی پر نچھاور کر دے۔ اس کے بعد حیدر نے رحاب کو منہ دکھائی میں بریسلٹ گفٹ کے طور دی۔ رحاب کی نازک سی کلائی میں وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اگلی صبح حیدر روح کے کندھے پر سر رکھ کے سو رہی تھی، اور حیدر وہ اب تک جاگ رہا تھا۔ ساری رات وہ اس سے باتیں کرتی رہی تھی، بغیر کسی خوف، بغیر کسی جھجک کے۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کے دل میں اب کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ جون سے راتیں بھر باتیں کرتی تھی، اور صبح یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ وہ نامحرم تھا، بات کرتے ہوئے بھی دل میں ایک عجیب سا ڈر رہتا تھا۔ اکثر چیٹ ڈیلیٹ کرنے کی فکر، کہیں روشان نہ دیکھ لے۔ نامحرم سے ہمیشہ محتاط ہو کر ہی بات کرنی پڑتی ہے، مگر اب کوئی خوف نہیں تھا، نہ گناہ کا، نہ چھپانے کا۔ حیدر کے لہجے میں اپنائیت تھی، وہ محبت جس کی تلاش میں روح گرد راستوں پر بھٹک رہی تھی، آخر کار اسے مل گئی تھی۔ حیدر اسے محبت بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رحاب، اگر مجھے جاننا ہو کہ تمہاری وفاداری اور محبت کیسی ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ روح بھی مسکرا دی، زیادہ کچھ نہیں، بس سوان برڈ کی طرف دیکھ لینا۔ اگر عورت کو محبت اور عزت کرنے والا شخص مل جائے تو وہ وفاداری کی ساری حدیں پار کر دیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد حیدر نے رحاب کے شہر کے سب سے اچھے کالج میں داخلہ کروا دیا تھا، اور اب وہ دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ جو محبت اسے چاہیے تھی وہ اسے مل چکی تھی۔ موسیٰ اور روشان آج ڈنر کرنے باہر ایک ریسٹورنٹ میں آئے تھے۔ ریسٹورنٹ کی مدھم روشنیوں میں سجا ہوا وہ گوشہ خاصا دلکش لگ رہا تھا۔ نرم سنہری بلبوں کی روشنی شیشے کی میز پر پڑ رہی تھی، اور ہلکی ہلکی موسیقی فضا میں کسی خوشگوار احساس کی طرح تیر رہی تھی۔ موسیٰ اور روشان ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے، چہروں پر اپنائیت بڑی مسکراہٹیں سجی تھی۔ تو مس روشان، بتائیں آپ کو سر موسیٰ کیسے لگے؟ موسیٰ نے شوخی سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ روشان نے ذرا جھجک کر پھر کھل کر جواب دیا، اچھے ہیں، باقی ٹیچرز کی طرح سخت مزاج نہیں۔ پتہ ہے، جب میں چھوٹی تھی تو مجھے ٹیچر سے بہت ڈر لگتا تھا، اور تب ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بڑی ہو کر ٹیچر بنوں گی، ایسی ٹیچر جس سے بچے ڈرے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں اور مستقبل کے خواب ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ موسیٰ ہنستے ہوئے بولا، اور میں اس لیے ٹیچر بننا تاکہ بچوں کو یہ بتا سکوں کہ ہر میتھ کا سوال ضروری نہیں ہوتا۔ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، روشان نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر ذرا سنجیدہ ہو کر بولی،
میں روح کی طرف سے اب مطمئن ہوں، حیدر بھائی واقعی بہت اچھے ہیں، اچھے تو ہوں گے ہی، آخر دوست کس کا ہے؟ موسیٰ نے فخر سے کہا اور روشان ہنستے ہوئے اس کی بات کی تائید کرنے لگی۔ اس لمحے ویٹرز خاموشی سے میز پر کھانا رکھ گئے۔ خوشبو نے ماحول کو اور دلکش بنا دیا۔ دونوں محبت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ باتوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کل وہاب کا فون آیا تھا، روشان نے خوشی سے بتایا، بہت خوش لگ رہی تھی اور آج کالج بھی جوائن کر چکی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، موسیٰ نے اطمینان سے کہا، اس کی پڑھائی مکمل ہونی چاہیے۔ میں سوچ رہا ہوں کل اس سے ملنے چلتے ہیں۔ روشان نے نرمی سے کہا، اس کے لیے کوئی گفٹ باسکٹ بھی لوں گی کیونکہ پچھلی والی تو اس نے جلا دی تھی۔ یقیناً وہ نئی باسکٹ دے کر بہت خوش ہوگی، موسیٰ نے محبت سے کہتے ہوئے روشان کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ ریسٹورانٹ میں مدہ موسیقی اب بھی چل رہی تھی اور ان دونوں کے دلوں میں سکون اتر چکا تھا۔ آزمائشوں کے بعد دونوں بہنیں آخرکار ایک پرسکون اور محفوظ زندگی کی طرف قدم بڑھا چکی تھیں۔ ختم شد۔